ہم اپنی تقدیر کے خالق خود ہیں اور ہم اس کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں. جو بندہ بھی اس مشق کو کرے گا اللہ کے فضل سے اس کے راستے کھلتے چلے جائیں گے. انسانی روح میں بے پناہ طاقت، بے پناہ انرجی ہوتی ہے. پہلی چیز جو آپ کو یقین کامل تو اوپر کی چیز ہے، زندگی میں کامیابی کے لیے آپ کے لیے کانفیڈنس کافی ہے، سیلف کانفیڈنس. اب سیلف کانفیڈنس کیا چیز ہے؟ عام ایک آدمی بظاہر لائف میں بڑا کانفیڈنٹ نظر آتا ہے، لیکن وہ عام لائف سے ریلیٹڈ معاملوں میں کانفیڈنٹ ہے، لیکن وہ دوسری جو چیزیں ہیں ان میں نہیں ہوگا. مثلا ہو سکتا ہے اس آدمی کو کوئی لڑائی جھگڑے سے واسطہ پڑے تو وہ نہ رہے، یا اس آدمی کو کوئی چیز اور آپریشن کرنا پڑے یا نیا کوئی تجربہ کرنا پڑے اس سے نہ ہو. یعنی کانفیڈنس آپ کا ایک جنرل کانفیڈنس ہوتا ہے، لیکن ہر چیز سے ریلیٹڈ معاملوں میں یہ کانفیڈنس علیحدہ ہوتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم مثال دی تھی کہ میں انٹرنیٹ کے معاملوں میں کمزور ہوں. جو بھی سیکھتا ہوں، جو ہی شام کو بیٹھتا ہوں سارا واش ہو جاتا ہے. صبح نئے سرے سے سیکھنا ہے کیونکہ میں نے اپنے آپ کو مشکل بنا کے بتا دیا ہے. تو اب میں نے اس بیریئر کو توڑا ہے پچھلے لیکچر کے بعد، اب میں آپریٹ کر لیتا ہوں. لیکن جو کانفیڈنٹ بندہ ہوتا ہے اس کو اصول پتہ ہے، وہ دوسروں سے جلدی یہ چیزیں پک کر لیتے ہیں. عام کانفیڈنس والا اگر ایک آدمی کو اس کو 2 مہینے لگیں گے تو یہ 1 ہفتے میں وہ کام کرنا شروع کر دے. تو عام کانفیڈنس جو ہے یہ ہیلپ کرتا ہے، لیکن ہر چیز کے معاملے میں کانفیڈنس کا لیول اور ہوتا ہے. پھر جو چیز آپ نے نہ کی ہو اس کے بارے میں آپ بہت زیادہ ڈرتے ہیں، بہت زیادہ ڈاؤٹ میں رہتے ہیں. تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس چیز کو آپ نے چھوٹے پیمانے پہ شروع کرنا ہے. عملی طور پہ جب تک نہیں کریں گے آپ کے اندر کا ڈر نہیں ختم ہوگا، چاہے آپ 2 سال تک اس کو دیکھتے رہیں، اس کی کتابیں پڑھتے رہیں. انسانی ذہن میں، انسانی جسم میں یہ کشش ہے جو آپ کو جو چیز ضرورت ہے وہ آپ کے پاس لے آتی ہے. اسی پہ تمام روحانیت کی بنیاد ہے. اس کو توکل اللہ اسلام میں کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے پہ چلو، اللہ آپ کو سب کچھ دے گا. یعنی جو وہی میں پرانی لاسٹ ٹائم آپ نے کوٹ کی تھی، جو اللہ پہ تقویٰ کرے اللہ اس کو مشکل سے نکالے اور ایسے ذریعے سے روزی دے جو اس کے گمان میں بھی نہ ہو. اب قرآن پاک کی نہ ایک لفظ فالتو ہے نہ ایک لفظ جھوٹ ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ پہ تقویٰ کریں. آگے پھر ریپیٹ کیا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے راستے پہ چلے. اسی کے اینڈ پہ تو اللہ کا راستہ نیکی سچائی اور پیار کا راستہ ہے. اس راستے پہ آپ چلیں گے تو آپ کو تمام چیزیں ملیں گی. اور اللہ پہ پختہ بھروسہ، اللہ پہ بھروسہ ایمان کی صورت میں، اپنے خلیفۃ الارض ہونے پہ بھروسہ. اللہ نے تمام صلاحیتیں اللہ کی عطا کردہ ہمارے اندر موجود ہیں. اللہ تو ایک سمندر ہے لیکن ایک قطرہ ہمارے اندر موجود ہے. میں نے اپنی امانت زمینوں، پہاڑوں اور آسمانوں کو پیش کی. یہ وہ امانت ہے، اسی وجہ سے فرشتوں کو کہا گیا اور یہ اللہ کے فضل سے اسی راستے پہ جا رہے ہیں. لیکن اللہ اور ہم میں اتنا فرق ہے کہ دنیا اتنی ترقی کے باوجود ایک کروموسوم نہیں بنا سکی، ایک بھی کروموسوم نہیں بنا سکی. اور اللہ نے کن فکون کہہ کے اتنی بڑی یونیورس کائنات نہیں وہ کریٹ کر دی. تو آپ کو خلیفۃ الارض بنایا گیا اور آپ کے اندر وہی نور رکھ دیا گیا. اس کو آپ اپنی اینکیاں اتار کے کم ہمتی کی جو ہم چوہے اور بھیڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں اس کو دور کریں اور سیدھا چلنا شروع کریں. اس میں 1-2 شرطیں ہوتی ہیں. اگر آپ روحانیت میں ترقی چاہتے ہیں تو اس میں سچے کھڑے ہو جائیں، اندر باہر سے ایک ہو جائیں. کوئی زیادہ شرطیں نہیں ہیں، سچے کھڑے اندر باہر سے. اس کے بعد دیکھیں گے آپ کے اندر اتنی انر اسٹرینتھ آ جائے گی کہ اللہ آپ کا راستہ خود ہی صاف کرتا چلا. پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اور ہیں کہ ہمیں جو بنیادی طور پہ اینکیں لگی ہیں، ایک اینک ایسی لگی ہے جو مجھے مختلف لوگوں سے ملنے میں پتہ چلا. وہ کہتے ہیں جی یہ جو دین ہے، جس نے دین کا یا مذہب کا راستہ پکڑا بھوک ننگی اس کی رہے گی اللہ کے فضل سے. جی یعنی یہ 90% لوگ ہیں جن کے ذہن میں پکا بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اللہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے وہی چوہوں میں بیٹھ کے وہی چوہوں والی آتیں پکڑ لی. تو اگر سیدھے راستے پہ آپ چلتے ہیں تو آپ کا خود بخود جو ہے وہ راستے سیدھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن تھوڑی سی اسٹرینتھ لائیں، تھوڑی سی قربانیاں دیں. اگر آپ آج ہی اپنے آپ کو چینج کریں گے دوسرے سے تو ایک دن میں رزلٹ نہیں ملے گا. آپ کے اندر کی پروگرامنگ آہستہ آہستہ واش ہوگی
اس کے بعد آپ کو رزلٹ ملنے شروع ہو جائے. تو اس میں آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں آپ کے اندر اتنی انرجی ہے کہ آپ اس کے ٹاپ پہ جا سکتے ہیں. لیکن واحد مقصد کامیابی کا یقین، باقی چیزیں آپ ان کو چھوڑ دیں، باقی سیکنڈری ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے اندر کی انرجی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. اس پریکٹس میں چھوٹی چیز سے شروع کریں. مثلا میں اپنا ایک دوست ہے فائز، اس کی مثال دے رہا ہوں. وہ کہ 10,000 روپے پہ ملازمت کرتا ہے، جو ایک بیوی بھی ہے، بچہ بھی ہے. لیکن اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کے مالی حالات کیا ہوں گے. اور اس نے روز بائک پہ جانا ہوتا ہے 7-8 کلومیٹر، وہ پیٹرول بھی بیچ میں خرچ ہوتا ہو. تو میں نے اس کو یہ چیزیں سمجھائی، کیونکہ گروپ میں بیٹھتا تھا وہ بھی. تو اس کو میں نے کہا تم کوئی چیز خواہش کر کے دیکھو. اس نے پہلے یہ کیا کہ اس کے پرانا ٹوٹا ہوا موبائل تھا، اس نے تھوڑے بہتر موبائل کی. اس نے کہا جی مجھے یہ چاہیے. مجھے وہ رپورٹ دی اس نے باقاعدہ. کہتے ہوا یہ کہ میرے باس نے نیا موبائل لے لیا تو 10-12 بندے اور تھے، اس نے کہا یہ تم رکھ لو. جو اس کا تھا وہ اس کے لیے بڑا اچھا تھا. بازار میں اس کو 4,000 کا ضرور ملتا اگر وہ لیتا تو اس کے لیے بڑی چیز تھی. یہ کچھ 6 مہینے پہلے مجھے 3-4 مہینے پہلے مجھے رپورٹ دیا. پھر کہتا ہے جی پھر میرا موٹر سائیکل خراب ہو گیا. تو نارمل جو موٹر سائیکل خراب ہوا اس پہ خرچہ کوئی 2-3 ہزار روپے ضرور آنا. کہتا ہے کہ اس کے لیے مجھے میرے بھائی نے آفر کر دیا. میرے تعلقات اس سے بگڑے ہوئے تھے، اس نے آفر کر دیا، اس نے موٹر سائیکل ٹھیک کروا دیا. پتہ نہیں اس کے ذہن میں کہاں سے. پھر کہتا ہے کہ مجھے ایک بوٹ پسند آ گئے. میں اس کو 2 ہفتے پھرتا رہا. میں نے کہا مجھے یہ بوٹ چاہیے. 3200 روپے کے تھے. اب میرے جیسا بندہ آپ جیسا شاید خرید لے گا، لیکن ایک آدمی جس کے لیے کہتا ہے جی مجھے ایک کتاب مل گئی کہ اس میں سے غلطیاں ٹھیک کرو، کریکشن کرو. کہتا ہے اس میں سے مجھے 3,500 روپے ملے. میں لیتے ہی اس دن بھاگا اور جا کے بوٹ لے لی. ٹھیک ہے نا. اس نے مجھے 4-5 جی اسباب خود بہت پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن چھوٹے لیول پہ شروع کریں. آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے. درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا. یہ ابھی میں نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اگر آپ یہی پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو دونوں میں سے جو چیز آپ کو پسند آتی ہے یہ ایک جیسا کام کرے گی. اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے کیونکہ آپ کے اندر نوری وجود سویا ہوا ہے. یہ میں لاسٹ ٹائم بتا چکا اور اپنی مختلف کتابوں میں بھی کہ ود سے آٹو سجیشن کی مدد سے یہ جاگنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ہر چیز آپ نے چھوٹے لیول پہ شروع کرنی ہے. جب آپ چھوٹے لیول پہ شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ اس کو بڑے لیول پہ لے جائیں اور آپ کامیاب ہوں گے. ایک چھوٹی سی جی ریکویسٹ کر سکتا ہوں. جی ضرور. یہ آپ کے پریکٹیکل ہے کہ چھوٹے لیول پہ شروع کریں. جی ایک اسکول آف تھاٹ کو مطلب ڈفرینٹ کیا اس کو ہم اینڈ پہ نہ کریں؟ تھوڑا لمبا سوال ہے. جب سوال جواب کا ٹائم آئے گا اس پہ آپ کا سوال پہلے سب سے پہلے جواب دیا جائے گا. اب اصول یہ ہے کہ ہر چیز میں محنت بھی آپ نے کرنی ہے. اگر آپ دکاندار ہیں تو آپ نے دکان کی اسٹڈی کرنی ہے، اپنے جو کمپٹیشن ہے اس کی اسٹڈی کرنی ہے. میں یہ صرف نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف اس پہ ورک پہ اور اپنے ذہن کی کشش پہ، جب تک آپ اس کی اسٹڈی نہیں کریں گے آپ کی وہ بزنس نہیں چلے گا. کیونکہ آپ نے کمپیٹ کر کے لے جائیں دوسروں سے. آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو میڈیسنس پہ بھی آپ کو گرفت ہونی چاہیے اور آپ کو اپنا اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے جو آج کا نالج ہے. پھر آپ کو پورا رزلٹ ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ صرف بیٹھ جائیں ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے. اسلام نے بھی یہی کہا ہے کہ گھٹنا بھی باندھے اور اللہ پہ توکل بھی کرے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. تو یہ آپ نے پریکٹیکل ورڈ میں یہ دونوں چیزیں استعمال کرنی ہیں، کیونکہ ہم یا محنت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں یا توکل پہ. تو ان دونوں کا بیلنس مجھے بہت کم ملا ہے، اور جہاں پہ یہ بیلنس نظر آیا ہے وہ بندہ مجھے بہت اوپر نظر آیا. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک آپ کی محنت ہوتی ہے، ایک آپ کا اپنا کانفیڈینس ہوتا ہے، ایک یعنی آپ کا انر یقین، آپ کا اپنا میگنیٹزم، آپ کی اپنی شخصیت. تو یہ ضرور کاؤنٹ کرتی ہے. یعنی محنت کے ساتھ یہ چیزیں شامل ہوں. اس کو آپ اپنی روحانی انرجی بھی سمجھ سکتے ہیں جو زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. پھر آپ کے ماں باپ کی دعائیں بھی شامل ہو جاتی ہیں اسی انرجی میں، روحانی انرجی. تو یہ دونوں چیزیں جہاں پہ بھی ہوں آپ دنیا میں کسی بھی لیول پہ جا سکتے ہیں. اس میں بھی جو بڑا سے بڑا گول رکھے ہیں، واحد گول ہو، پھر اس کو پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیں. کہ آپ نے اگر 1 کروڑ مہینہ پہ جانا ہے تو ایک آدمی جس کے پاس جاب ہی نہیں ہے پہلے تو وہ جاب کا بندوبست کرے 25-30 کا. نہیں ہے تو اس کے لیے تعلیم تھوڑی سی یا ڈپلوما حاصل کرے
یہ آپ نے سٹیپس میں کام کرنا ہے. لیکن اگر آپ کو یقین ہے تو اللہ کے فضل سے 1 کروڑ نہیں 1 کروڑ ڈالر بھی آپ کے لیے بالکل ممکن ہے. میں یہ بار بار دے چکا ہوں. میری اپنی مثال اسی میں ہے جس طرح میں گیا تھا. 94 میں بینک کرپٹ ہو کے جب یہاں سے گیا اس وقت مجھے 1.5 کروڑ روپیہ دینا تھا. یہ 1.5 کروڑ روپیہ آج کل کی قیمت کے حساب سے کم از کم 20 سے 25 کروڑ ہے, بلکہ اتنا بھی نہیں. اس وقت جو چیزیں آپ خرید سکتے تھے آج آپ کو 30-35 کروڑ میں ملیں گی پراپرٹی وائز. 94 سے آپ کمپیئر کریں. تو یہ صرف آپ کو یقین ہو اور آپ پارٹس میں ڈیوائڈ کریں, خود بہت چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن کبھی بھی بڑی چیز پہ شروع میں ہاتھ نہ ڈالیں. پہلے آپ اس کی تھیوری کو سمجھیں آہستہ آہستہ سٹیپس میں, سٹیپ 1, سٹیپ 2, سٹیپ 3. تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی چیز آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی, آپ اس تک پہنچ جائیں گے. تو آپ کے اندر اتنی انرجی, اتنا پوٹینشیل ہے. نوری وجود جو آپ کے اندر سویا ہوا ہے, اس کو ورد وظائف لوگ کنسنٹریشن کی مشق بھی کرتے ہیں. ویسٹ میں اس کو سانس کی مشقوں سے وہ کوشش کرتے ہیں, سانس اندر لینا کہ ہمارے اندر انرجی آ رہی ہے. یہ سب کا تھوڑا بہت استعمال ہے. لیکن جو ورد وظائف اور نوافل ہیں یہ, اور قرآن پاک کا پڑھنا, نوافل قرآن پاک کا پڑھنا خاص طور پہ, اور ورد وظائف, ان سے آپ کا نوری وجود جاگنا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ نوری وجود جاگتا ہے تو آپ کا فزیکل انرجی کا لیول, آپ کی بیماریوں کے خلاف مدافعت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. آپ میں موسم کا اثر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. بیمار آپ پھر بھی ہو سکتے, یہ نہیں کہ آپ بیمار نہیں ہوں گے, لیکن جس چیز سے دوسرے بیمار ہو جائیں گے آپ نہیں ہوں گے, آپ کو ان سے ڈبل خطرناک چیز کھانی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو یہ مدافعت بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اسی مدافعت کو جو روحانی لوگ ہوتے ہیں وہ دم کرتے ہیں, اور اکثر لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں خود کرتا رہا ہوں, 86 سے کر رہا ہوں, تو تقریباً میرے سے 70-80% لوگ ضرور ٹھیک ہو جاتے ہیں مختلف بیماری والے. تو لیکن اس میں کیا اصول ہوتا ہے کہ آپ کی یہ قوت مدافعت جاگ پڑتی ہے جب آپ ورد وظائف کرتے ہیں, اسٹرانگ ہوتی ہے. لیکن اس کے پیچھے آپ نے فیتھ کی طاقت لگانی ہے. 5% یہ انرجی ہوتی ہے, 95% فیتھ کی موٹر ہوتی ہے. یہ کسی بھی چیز کے پیچھے یقین کی جو طاقت ہے وہ آپ نے رکھنی ہے. تو یہ یقین صرف سچے کھرے اور اندر باہر سے ایک آدمی میں مضبوط ہوتا ہے, ورنہ آپ وزن نہیں اٹھا پائیں گے. میں اس لیے بار بار وہ کہہ رہا ہوں, جن کو روحانیت کا شوق ہے وہ اس کے باہر نہیں آئیں گے. عام لائف میں آپ صرف کانفیڈنٹ ہو تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے ہائی لیول پہ اچیومنٹ کرنی ہے تو پھر آپ اندر کی انرجی کو ضرور جگائیں, کیونکہ یہ دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک ایک انرجی کی گیم چل رہی ہے, اور آپ کو وہی چیز ملتی ہے جس کو آپ حاصل کرنے کے قابل ہو. اس اصول کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اس اصول کے بعد ممکن ہے کسی کی دعا سے آپ کو مل جائے, لیکن اگر آپ کا لیول وہ نہیں ہے پھر بھی آپ سے وہ چلی جائے گی. اس لیے آپ نے خود کو قابل ماننا نہیں ہے, اس لیول پہ لے کے جانے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز آ جاتی ہے. مثلا اس میں دیکھا گیا انگلینڈ میں کہ لاٹری وغیرہ لوگوں کی نکلی. لاٹری تھوڑی بہت نہیں ہوتی ہے, وہ کم از کم کوئی 50-60 کروڑ روپے سے زیادہ کی ہوتی ہے. زیادہ تر وہ 3 ارب 4 ارب 6 ارب کی ہوتی ہے. 85% لوگ 2 سال کے بعد پھر زیرو ہو گئے. وجہ کیا تھی کہ ان میں وہ پیسے کو ڈیل کرنے کی شعور نہیں تھا, ان کا کانفیڈنس لیول وہ نہیں تھا اس چیز پہ, تو پیسہ ان سے جانا ہی تھا. تو ٹھگ پاس آ جاتا ہے, اس کے پتہ ہے اس کے بعد نئی دولت آئی ہے, وہ نئے ان کو کسی لائٹ کے پیچھے بھگا دیتے ہیں, کہیں اور اپنا مقصد سیدھا کرتا ہے. تو یہ آپ کی جو مالیاتی شعور ہے یہ آئے تو آپ پھر مالی طور پہ کامیابی حاصل کریں گے. اسی طرح آپ کو دوسرے شعور ہوتے ہیں, دین کا شعور ہوتا ہے. ان سب شعوروں کا نچوڑ ایک ہوتا ہے زندگی کا شعور. یہ پہلا اسٹیپ. زندگی کے شعور اچھے برے کی پہچان کو کرتے ہیں, اور کہ بڑا گناہ کون سا ہے, چھوٹا کون سا ہے, بڑی نیکی کون سی ہے, چھوٹی کون سی ہے, اور میں نے کس چیز کو پرائرٹی دے دی ہے. ساری عمر ہم ہر چیز کو پرائرٹیز دیتے رہتے ہیں. اگر آپ کو پرائرٹیز اپنی ایڈجسٹ کرنی آ گئی, آپ کو سمجھ آ گیا کہ اس وقت میری پرائرٹی یہ ہونی چاہیے, جس قسم کے انوائرمنٹ میں آپ ہیں اس کو چیک کر کے اپنے اس کا اندازہ کریں.